میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پرسکون ہو جائیں اور بڑے ہی دھیان کے ساتھ بات کو سنیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ سننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ تو سب کرتے بھائی نیت اس بات کی، عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی نا انشاءاللہ، کہ صرف خود عمل کر لیں گے۔ ایمان والا جو ہے اس دنیا کے اندر اور خصوصی طور پہ اس امت کے اندر اسی لیے پیدا کیا گیا کہ خود بھی دین پر چلے اور لوگوں پہ دین پر چلنے کی دعوت دے۔ دعوت کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے، داعی بنا کر کے بھیجا ہے، کیونکہ ہم سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اس نسبت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ایک ذمہ دار بنا کر کے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں حضور کا امتی بنا کر بھیجا۔ میں تمام اس منچ پہ موجود حضرات ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، میرا استقبال کیا، بڑی محبت دی، پیار دیا۔ اللہ ان کے خلوص کو، ان کی محبت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ نے ہمیں بہت قیمتی بنا کر کے بھیجا ہے اور بہت قیمتی چیز جسے ایمان کہتے ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور جگہ پیدا کر دیتا، کسی غیر ایمان والے کے گھر پیدا کر دیتا۔ ہم کیا کرتے؟ ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو عبد الجبار عبد الستار کے گھر پہ پایا، مسلمان کے گھر پہ پایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر، بہت بڑا فضل ہے ہم پر۔ آج اس دنیا میں ہمیں ایمان کی قدر و قیمت پتہ نہیں چل رہی، ہمیں اس ایمان کی قیمت نہیں پتہ اس دنیا کے اندر، اس لیے آج ہم جو ہے اس ایمان سے غافل ہیں۔ ایک بے حسی کی زندگی، ایک مدہوشی کی زندگی، ایک لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے، موت کی سواری پر بیٹھ کر ہم جب اس دنیا میں جائیں گے، عالم برزخ کا ایک زمانہ آئے گا جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر کا ایک زمانہ آئے گا، موت کے بعد قبر کا زمانہ، پھر میدان محشر کا زمانہ۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا، ایمان کی قیمت کیا ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اسی لیے آج اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک محنت چلائی، ایک کام چلایا دعوت و تبلیغ کے نام سے۔ آپ جیسے بات کریں گے تھوڑا دیر روکیں گے، آپ کے ترجمہ کر دیں بنگلہ میں تاکہ ماحول اچھے سے رہے۔ ایسا کرنا ہے کیا؟ ایسے اچھا ہوگا، آپ اگر وہاں سے سمجھو تو پوچھ لو مجمع سے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ আসসালামু আলাইকুম। এক একটা কথা জিজ্ঞাসা করছেন হযরত, তিনি আমাদের উর্দু ভাষা অথবা হিন্দি ভাষায় কথা বলছেন। আপনারা যদি মনে করুন তাহলে ইনার এই ভাষার অর্থটা বাংলা ভাষায় আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন, আপনারা কি চাচ্ছেন? نہیں हाँ, बोल रहा है कि भाई बंगला तर्जमा कर दी जाए। तो आपके सामने तर्जमान है मुफ्ती साहब। ہندی صحیح ہے نا؟ ہاں ہندی صحیح ہے بھائی، وہ بنگلہ میں نا پھر وہ ٹوٹ جائے گا فلو، وہ فلو جو رہے گا نا، جو بات اوپر سے اترتی ہے۔ حد کے اعتبار سے اللہ میری زبان سے بات نکالے گا، کیونکہ میں نے دعا پڑھی نا، دعا پڑھ کے میں نے بات شروع کی اللہ سے مانگ کر، ہاں کہ اللہ علم عطا فرما۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو ایمان ہمیں دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ذرہ برابر ایمان جو بچا کر لائے گا، ہاں اللہ نے بچا کر لانے کی بات کی ہے،
جو بچا کر لائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نیا نیا دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا تھا, 3 دن اللہ کے راستے میں نکلا تھا, تو اس وقت میں یہ بات میرے سامنے آئی, یہ حدیث میرے سامنے آئی. کیونکہ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں, دنیا کا علم حاصل کیا ہے, تو جانتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے. 26,000 کلومیٹر, 26,000 کلومیٹر کا اس کا راؤنڈ ہے. اگر ایک سرکل لگائیں گے تو 26,000 کلومیٹر. اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنایا ہے, یہ ارتھ. میں نے سوچا یار ذرہ برابر ایمان, ذرہ کسے کہتے ہیں جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا, ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا, اس کو ذرہ کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے گھر میں روشن دان ہوتا ہے, روشن دان میں سے سورج کی شعاعیں آتی ہیں, تو ان روشنی کے اندر ذرات اڑتے ہیں, ایسے کچھ پارٹیکلز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کو ذرہ کہتے ہیں. اردو میں اس کو ذرہ کہتے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہا اتنا ایمان بچا کر لے کر آ, میں تجھے اس دنیا سے 10 گنا 10 times bigger than this world, 10 گنا بڑی جنت عطا فرماؤں گا. تو میں نے جب یہ بات سنی تو بڑا حیرانی ہوئی سن کر کے, یہ کیا بات ہے, ایک آدمی کو, ایک ایمان والے کو اللہ ذرہ برابر ایمان پر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے. خیر سن لیا آپ, کیونکہ حدیث تھی, حدیث کا تو انکار کر نہیں سکتے, لیکن دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ ایسا کیسا. ایک دفعہ وقت لگتا رہا, 3 دن اللہ کے راستے میں جاتا رہا, فلموں میں بھی کام کر رہا تھا, شوٹنگ وغیرہ سب چل رہی تھی, اور 2 مہینے 3 مہینے میں کبھی جو ہے ساتھی کہتے کہ چلو عارف بھائی, خان صاحب چلو جائیں گے, کیونکہ اللہ کے راستے میں مجھے بڑی سکون ملتا تھا. ہاں, ایک عجیب سی فیلنگز آتی تھی, ایک عجیب سی وائبز آتی تھی, ایک اچھا لگتا تھا اللہ کے گھر میں رہنا, نماز پڑھنا, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا, رات کو مسجد کی چٹائی پہ سونا, اور وہ چٹائی پر جو اللہ سکون کی نیند دیتا تھا, وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ مزہ پیسوں سے نہیں مل سکتا, وہ لذت, وہ اللہ کے ساتھ میں جو معاملہ, پھر تہجد میں اٹھ کر کے رونا, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرنا کہ اللہ کتنے گناہ کیے, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, تنہائی میں چھپ کر لوگوں کے سامنے گناہ ہی گناہ کیے. تو وہ لذت, وہ مزہ عجیب تھا. تو چلے جاتا تھا 3 دن ان کے ساتھ. تو ایک دفعہ جو ہے 3 دن اللہ کے راستے میں چل رہا تھا, تو ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے گئے. تو بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر صاحب مصروف تھے, اپنے کیبن میں تھے, تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک کتاب رکھی ہوئی تھی سائنس کی, وہ کتاب اٹھا کر کے میں ایسے دیکھنے لگا, تو اس میں یونیورس کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, دنیا کے بارے میں لکھا ہوا تھا, انگریزی میں, انگلش میں لکھا ہوا تھا. تو اس میں ایک لائن میں نے پڑھی, اس میں لکھا تھا the value of this earth in between all big planets, جتنے بھی ستارے اور سیارے, پلانٹس جس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو, ارے بولو نا. ہاں, تو اللہ نے جو بنایا ہے آسمانی دنیا, جس کو گیلیکسی بولتے ہیں, تو کروڑا کروڑ, ملینز اینڈ بلینز ستارے ہیں, سیارے ہیں, جو اس دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑے ہیں. یہ سائنسدانوں کی تحقیق بتا رہا آپ لوگوں کو, سائنسدانوں کی. تو سائنسدان لکھ رہے ہیں کہ ان تمام ستاروں کے اندر اور سیاروں کے اندر, پلانٹس کے اندر, یہ جو دنیا ہے, ارتھ, جس میں ہم بسے ہوئے ہیں, اٹس جسٹ لائک اے ڈاٹ, یعنی کہ ایک نقطے کی مانند ہے. اللہ اکبر. یہ جب میں نے پڑھا تو میری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا ایک نقطہ ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ دنیا, یہ کائنات, یہ نقطہ ہے. تو میرے سمجھ میں آ گیا اللہ ایک ایمان والے کو 10 نقطے دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کہتا ہے کہ یہ دنیا میرے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کتنا, اس کا پر کتنا, جسٹ لائک اے ڈاٹ.
ایک نقطے کی مانند. تب میرے یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک جو 10 گنا جنت کا وعدہ کر رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے سامنے یہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. آج جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ لگے ہوئے, دن رات ایک کر دیا ہم نے دنیا کے پیچھے کہ بھئی کیسے یہ دنیا مل جائے, چیزیں مل جائے, یہ مال و متاع مل جائے, عزت مل جائے, شہرت مل جائے, دولت مل جائے, نہ جانے کیا کیا. آج 4 چیزیں ہیں جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں: عزت, دولت, شہرت اور عورت, عام طور پہ. لیکن کمبخت فلمی دنیا ایک ایسی جگہ ہے, بالی ووڈ, جہاں پر آدمی اگر فلم چل گئی اور سٹار بن گیا, ایک رات میں ہو جاتا ہے فیصلہ, اور یہ 4 چیزیں قدموں میں آ جاتی ہیں: عزت, دولت, شہرت, عورت. دنیا میں کسی کو عزت ملتی ہے تو دولت نہیں ملتی, کسی کو دولت ملتی ہے تو شہرت نہیں ملتی, شہرت ملتی تو عورت نہیں ملتی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک چیز 2 چیز کی کمی رہ جاتی ہے. لیکن بالی ووڈ میں عزت بھی ملتی ہے, دولت بھی ملتی ہے, شہرت بھی ملتی ہے, اور عورت تو بے پناہ ملتی ہے. یہ تو اس کے پیچھے آج ہر کوئی بھاگ رہا ہے, ریس لگائے ہوئے لوگ دوڑ رہے ہیں, اندھا دھند دوڑ رہے ہیں, بھول گئے آخرت کو, بھول گئے اپنے خالق اور مالک کو, اپنے پیدا کرنے والے کو. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی بھول گئے, جو نہیں مانتے وہ بھی بھول گئے. جو نبی کو مانتے ہیں وہ بھی بھول گئے, جو نبی کو نہیں مانتے وہ بھی بھول گئے. اس بھول بھلکڑ دنیا کے اندر ہر آدمی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے, مال کے پیچھے, ہائے مال, ہائے مال, ہائے مال. مقصد بنایا روٹی, کپڑا اور مکان, بیوی, بچے اور دکان. یہی ہے نا, روٹی, کپڑا اور مکان, بیوی, بچے اور دکان. بس اسی میں لگا ہوا ہے آدمی, ریل پیل میں. اور موت کی کوئی فکر نہیں کہ مرنا ہے, قبر میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا, آخرت میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی بزرگوں, دوستو, اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کہہ رہے کہ ایک ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس جنت ذرہ برابر ایمان پہ دوں گا. اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دے دی, ہم آج اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. آج دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا اس قیمتی ایمان کی حفاظت کرے. حفاظت کس سے کرے؟ شیطان سے کرے, کیونکہ اس کا دشمن, اس کا لٹیرا, اس کا ڈاکو, اس کا چور شیطان مردود ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ ایمان کے بغیر جائے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا, اور ایمان کے ساتھ چلا گیا, ذرہ برابر ایمان لے کر چلا گیا تو اللہ اس کو جنت 10 گنا بڑی جنت دے گا. پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جب ذرہ برابر پہ اللہ 10 گنا بڑی جنت دے گا تو جن کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا وہ کون تھے بھائی؟ ارے بولو نا, صحابہ اکرام, اللہ کے نبی کے ساتھی. اور ان میں بھی سب سے بڑا ایمان کس کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پہاڑوں جیسا ایمان, تو پھر ان کے لیے کیسی جنت ہوگی؟ اب میں کنفیوز, اب میں سوچ میں, اب میں پریشان کہ بھائی ذرہ والے کا تو سمجھ میں آ گیا, پہاڑوں والے کا کیا؟ پہاڑوں والے کو کیسی جنت ملے گی بھائی؟ تو کئی سال تک میں سوچتا رہا, میں کہا خیر اللہ تو خالق و مالک ہے, اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے, وہ بہت بڑی جنت دے گا. لیکن کتنی بڑی جنت؟ ایک کچھ اس کا وہ ہونا چاہیے نا, پیرامیٹر ہونا چاہیے نا, کوئی ڈائیمیٹر ہونا چاہیے. تو ایک دن جو ہے ایک جماعت آئی تھی ہمارے محلے میں, ہماری مسجد میں. تو امیر صاحب بات کر رہے تھے, عجیب بات کہی انہوں نے. میں نے اس بات کی کوئی تحقیق نہیں کی, لیکن بات دل کو اچھی لگی, دل کو بھا گئی. دل نے کہا کہ ہاں یار یہ بات تو سچ ہے. کیا کہا؟ کہ جبرائیل امین, اللہ کی سب سے بڑی مخلوق, سب سے بڑی مخلوق 33 سرا میں کھڑے ہو جائیں تو عرش معلے پر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے, 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے, وہاں ان کا سر ہوتا ہے. 600 پر ہے, 600 بازو, صرف 2 پروں کو کھول دیں
تو مشرق سے لے کے مغرب پوری دنیا کو ایسے ڈھانک لے جیسے چھتری. اللہ کی سب سے بڑی مخلوق، سب سے لاڈلی مخلوق، سب سے پیارے فرشتے، اللہ کے چہیتے فرشتے جنہوں نے قرآن لے کر کے آیا ہے، اللہ کے پاس سے جو وحی لاتے تھے، جبرائیل امین لاتے تھے. تو ایسے محبوب فرشتے نے ایک دن اللہ سے یہ درخواست کی، اللہ میں آپ کی جنت دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، ارے بولو سبحان اللہ. بھائی دیکھو میں تقریر بیان نہیں جانتا ہوں، مجھے تقریر بیان نہیں آتا ہے، یہ تو اپنی زندگی کی کارگزاریاں. تقریر بیان تو علماء کا کام ہے، وہ اس کے ماہرین ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں.